اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو عید غدیر کے اس مقدس و مطہر دن کے حوالے سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار، ذات حنان و منان، ذات برہان و دیان ہم سب کو آئندہ بھی صحت و تندرستی کے ساتھ یہ عظیم و مقدس و مطہر دن نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اگر اس دن کی عظمت کے حوالے سے ہم بیان کریں یا اس کی معرفت حاصل کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت غدیر کا دن آل محمد علیہ السلام کے لیے عید اور جشن منانے کا دن ہے۔ اسی وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کی جانب سے خاص طور پر اس دن جشن و سرور کا اظہار اور عید منانے پر زور دیا گیا ہے۔ عمر کی بزم میں موجود ایک یہودی شخص نے کہا تھا، اگر غدیر کے دن نازل ہونے والی یہ آیت کہ جو الیوم اکملت لکم دینکم ہے، کہتا ہے کہ یہ اگر ہماری امت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جس دن اپنا جانشین معین فرماتے تھے اس دن کو عید کا دن قرار دیتے تھے۔ عید غدیر بھی وہ دن ہے جس دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ عید غدیر منانے کا مقصد دشمنوں کے بالمقابل اس تاریخی دن کی یاد کو شیعہ حضرات کے دل میں باقی رکھنا اور اس کے مطالب کو زندہ جاوید رکھنا ہے، اور غدیر تشیع کے صفحہ تاریخ پر ایک بڑی علامت اور ولایت کی دائمی نشانی ہے۔ عزیزان محترم، ہم ذیل میں دوسری عیدوں کی نسبت عید غدیر کی فضیلت اور اس کی خاص اہمیت کے سلسلہ میں ائمہ علیہ السلام کی زبانی وارد ہونے والی احادیث نقل کرتے ہوئے آپ کے دلوں کو مزید نور اہل البیت علیہ السلام اور اس عظیم دن کی معرفت آپ کے دلوں میں مزید موزن کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم دن کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ روز غدیر خم میری امت کی تمام عیدوں سے افضل دن ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مطہر سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غدیر خم میری امت کی تمام عیدوں سے افضل دن ہے۔ یعنی یہ رسول وہ کلام کرتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ جو اللہ کی طرف سے وحی ہو۔ تو وہ رسول یہ فرما رہا ہے کہ روز غدیر خم میری امت کی
تمام عیدوں سے افضل دن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ اس دن یعنی عید غدیر کو عید منانا، اور فرمایا انبیاء علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے اور اپنے جانشینوں کو اس دن عید منانے کی وصیت کیا کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ دن عظیم و شان دن ہے کہتے تھے، اور ظاہری بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی زیادہ اس دن کو منانے کی تاکید کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دن عظیم الشان دن ہے۔ عزیزان محترم، جس سال عید غدیر جمعہ کے روز آئی تو آپ نے اس دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں بہت زیادہ مطالب عید غدیر کے متعلق بیان فرمائے۔ من جملہ آپ نے یہ فرمایا کہ خداوند عالم نے اس دن تمہارے لیے 2 عظیم اور بڑی عیدوں کو جمع کر دیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خداوند عالم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس پیغمبر نے اس دن عید منائی اور اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا۔ تو عزیزان محترم، عید غدیر عید اللہ اکبر ہے، یعنی خداوند عالم کی سب سے بڑی عید ہے۔ عید غدیر خم، عید فطر، عید قربان، یعنی عزیزان محترم آپ غور فرمائیں کہ عید غدیر بھی یعنی ایک عید ہے۔ عید غدیر خم، عید فطر، عید قربان روز جمعہ اور عرفہ کے دن سے افضل ہے۔ دیکھیں عزیزان محترم، روایت کے جملے ہیں اور ببانگ دہل یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو عید غدیر خم ہے یہ عید فطر، عید قربان، روز جمعہ اور عرفہ کے دن سے افضل ہے، اور خداوند عالم کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ غدیر کا دن بزرگ اور عظیم دن ہے، یہ دن عید اور خوشی اور سرور کا دن ہے۔ روز غدیر وہ دن ہے عزیزان محترم کہ جس کو خداوند عالم نے ہمارے شیعوں اور محبوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ شاید تم یہ گمان کرو کہ خداوند عالم نے روز غدیر سے زیادہ کسی دن کو محترم قرار دیا ہے، یعنی خداوند عالم انتہائی زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جو اس دن کو عید کے طور پر مناتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، مومنین کے دلوں میں خوشی اور سرور پیدا کرتا ہے، مومنین کی اگر حاجات پوری کرتا ہے، پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، تو عزیزان محترم سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ عزیزان محترم، چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ فیض و برکات ہم حاصل کریں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کی حقیقی خوشنودی اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو وہ اس دن میں عبادت و ریاضت کر کے یہ خوشنودی حاصل کر سکتا ہے۔ روایات کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہن کی طرح خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا: عید فطر، عید قربان، روز جمعہ اور عید غدیر۔ اور غدیر خم کا دن عید قربان اور عید فطر کے بالمقابل ستاروں کے درمیان چاند کے مانند ہے۔ خداوند عالم غدیر خم کے موقع پر ملائکہ مقربین کو معین کرتا ہے جن کے سردار جبرائیل امین ہے، انبیاء و مرسلین کو موکل کرتا ہے جن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اوصیاء منتجبین کو موکل کرتا ہے جن کے سردار امیر المومنین علیہ السلام ہیں،
اور اپنے اولیاء کو موکل کرتا ہے کہ جن کے سردار سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار ہیں، یہ غدیر کی ہمراہی کرتے ہیں تاکہ اس کو جنت میں داخل کریں۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دن یعنی عید غدیر کا یہ مقدس و مطہر دن اہل البیت علیہم السلام کی عید کا دن ہے۔ جو شخص اس دن عید منائے خداوند عالم اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ غدیر کے دن اپنے بعض خاص اصحاب کو افطار کے لیے دعوت دیتے، یعنی دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات، یعنی کس طرح سے اس عظیم دن کو مناتے تھے، کس طرح سے امام رضا علیہ السلام اس کی روحانیت کو حقیقی معنوں میں درک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غدیر کے دن آپ علیہ السلام اپنے بعض خاص اصحاب کو افطار کے لیے دعوت دیتے، ان کے گھروں میں عیدی اور تحفے تحائف بھیجتے اور اس دن کے فضائل کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرماتے۔ اور حضرت امام ہادی علیہ السلام تو اس دن کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ غدیر کا دن عید کا دن ہے اور اہل بیت علیہم السلام اور ان سے محبت کرنے والوں کے نزدیک عیدوں میں سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، آسمانوں میں عید غدیر متعارف ہے اور اس دن جشن منایا جاتا ہے۔ ہم اس سلسلہ میں آپ کے دلوں کو منور کرنے کے لیے 4 احادیث نقل کریں گے۔ ایک یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا عید غدیر کو آسمانوں میں عہد معہود کا دن کہا جاتا ہے۔ غدیر آسمان والوں پر ولایت پیش کرنے کا دن ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم نے آسمان والوں پر غدیر کے دن ولایت پیش کی تو 7ویں آسمان والوں نے اس کے قبول کرنے میں دوسروں سے سبقت کی۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے 7ویں آسمان کو اپنے عرش سے مزین فرمایا ہے۔ اس کے بعد 4تھے آسمان والوں نے غدیر کو قبول کرنے میں دوسروں سے سبقت لی تو خداوند عالم نے اس کو بیت معمور سے مزین فرمایا۔ اس کے بعد پہلے آسمان والوں نے اس کو قبول کرنے میں دوسروں سے سبقت لی تو خداوند عالم نے اس کو ستاروں سے مزین فرمایا۔ عزیزان محترم، حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا غدیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم جبرائیل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کرنے کا حکم صادر فرماتا ہے۔ اس کے بعد جبرائیل اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے ملائکہ وہاں جمع ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرتے ہیں اور امیر المومنین اور ائمہ علیہم السلام اور ان کے شیعہ اور دوست داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے وہ اپنے جد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا روز غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے۔ خداوند عالم نے جنت میں ایک قصر خلق فرمایا ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہے، جس میں 1,00,000 کمرے سرخ رنگ کے اور 1,00,000 خیمے سبز رنگ کے ہیں اور اس کی خاک مشک و عنبر سے ہے، یعنی وہ جو خیمے ہیں سبز رنگ کے ہیں اور اس کی خاک مشک و عنبر سے ہے۔ اس محل میں 4 نہریں جاری ہیں، ایک نہر شراب کی ہے، دوسری پانی کی ہے، تیسری دودھ کی ہے اور چوتھی شہد کی ہے۔ ان نہروں کے کناروں پر مختلف قسم کے پھلوں کے درخت ہیں۔ ان درختوں پر وہ پرندے ہیں جن کے بدن لؤلؤ کے ہیں اور ان کے پر یاقوت کے ہیں اور مختلف آواز میں گاتے ہیں۔
عزیزان محترم، برادران ایمانی، جب غدیر کا دن آتا ہے تو آسمان والے اس قصر محل میں آتے ہیں، تسبیح و تحلیل و تقدیس کرتے ہیں، وہ پرندے بھی اڑتے ہیں، اپنے کو پانی میں ڈبوتے ہیں، اس کے بعد مشک و عنبر میں لوٹتے ہیں۔ جب ملائکہ جمع ہوتے ہیں تو پرندے دوبارہ اڑ کر ملائکہ پر مشک و عنبر چھڑکتے ہیں۔ غدیر کے دن ملائکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نچھاور پر ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں۔ جب غدیر کے دن کا اختتام ہوتا ہے تو ندا آتی ہے، اپنے اپنے درجات و مراتب پر پلٹ جاؤ کہ تم محمد و علی علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر طرح کی لغزش اور خطرے سے امان میں رہو گے۔ برادران ایمانی، سال کے دنوں میں سے جو بھی دن غدیر سے مقارن ہوا، اس دن عالم خلقت اور عالم تکوین و کائنات میں متعدد واقعات رونما ہوئے۔ جس طرح انبیاء علیہم السلام نے بھی اس دن اپنے اہم پروگرام انجام دیے ہیں۔ یہ اس اہمیت کے مد نظر ہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس دن کو بخشی ہے، اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں اس سے اہم کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، جس وجہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام واقعات اس سے مقارن ہوں اور اس مبارک دن میں برکت طلب کی جائے۔ سامعین محترم، غدیر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ غدیر وہ دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسرا یہ کہ غدیر حضرت آدم کے فرزند اور ان کے وصی حضرت شیس علیہ السلام کا دن ہے۔ تیسرا یہ کہ غدیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملنے کا دن ہے، اور روایتوں کے جملے ہیں کہ غدیر وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ غدیر حضرت ادریس علیہ السلام کا دن ہے، اور ملتا ہے کہ غدیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا دن ہے۔ غدیر کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون کو اپنا جانشین معین فرمایا۔ عزیزان محترم، مندرجہ بالا بعض موارد میں کچھ ایام مبہم طور پر ذکر ہوئے ہیں اور اس دن کے واقعات بیان نہیں کیے گئے ہیں، حدیث کے پیش نظر ہے، اور اس سے انتہائی زیادہ مختلف احتمالات بھی ہوتے ہیں کہ ان کا مبعوث برسالت ہونا ہے یا ان کے وصی و جانشین منصوب ہونے کا دن ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کا تمام مخلوقات کے سامنے پیش کرنا، جس طرح غدیر کے دن ولایت تمام انسانوں کے لیے پیش کی گئی، اسی طرح عالم خلقت میں تمام مخلوقات پر بھی پیش کی گئی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام ایک حدیث میں غدیر کے روز ان امور کے واقع ہونے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا اہل آسمان کے لیے پیش ہونا، ساتویں آسمان والوں کا اسے قبول کرنے میں سبقت کرنا اور اس کے ذریعے عرش الہی کا مزین ہونا، ساتویں آسمان والوں کے بعد چوتھے آسمان والوں کا ولایت قبول کرنا اور اس کا بیت المعمور سے سجایا جانا، چوتھے آسمانوں کے بعد چوتھے آسمان جو چوتھا اس کے قبول کیا تھا، چوتھے آسمان کے بعد پہلے آسمان والوں کا ولایت قبول کرنا اور اس کا ستاروں سے سجایا جانا، زمین کے بقعوں پر ولایت کا پیش کیا جانا، اس کو قبول کرنے کے لیے مکہ کا سبقت کرنا اور اس کو کعبہ سے زینت دینا، مکہ کے بعد مدینہ کا ولایت قبول کرنا اور اس مدینہ کو پیغمبر اکرم کے وجود مبارک سے مزین کرنا، مدینہ کے بعد کوفہ کا ولایت قبول کرنا اور اس کو امیر المومنین علیہ السلام کے وجود مبارک سے مزین کرنا، پہاڑوں پر ولایت پیش کرنا، سب سے پہلے 3 پہاڑ عقیق، فیروزہ اور یاقوت کا ولایت قبول کرنا، اسی لیے تمام جوہرات سے افضل ہیں۔ برادران
عزیز، ہم اگر اس دن کی عظمت کو دیکھیں تو بہت سے روایات ملتے ہیں کہ اس عظیم دن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تو نے ہمیں یہ عظیم و مقدس و مطہر دن ہمیں نصیب کیا ہے، اور واقعاً جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ عید غدیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید غدیر ہم کیسے منائیں؟ تو عزیزان محترم، برادران ایمانی، عید اور جشن غدیر کی تاریخ اور بنیاد ہر قوم و ملت کی عیدیں ان کے شاعر کو زندہ کرنے، تجدید عہد اور ان کے سرنوش ساز اور اہم دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہیں۔ غدیر کے دن عید منانا اسی حجت الوداع والے سال اور اسی غدیر کے بیابان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے تمام ہونے کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ غدیر خم میں 3 روز توقف کے دوران رسمیں انجام دی گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخصی طور پر لوگوں سے خود کو مبارکباد دینے کے لیے کہا کہ مجھ کو مبارکباد دو، مجھ کو مبارکباد دو۔ اس طرح کے الفاظ آپ نے کسی بھی فتح کے موقع پر اپنی زبان اقدس پر جاری نہیں فرمائے تھے۔ سب سے پہلے لوگوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو مبارکباد دی، اور اسی مناسبت سے اس دن اشعار بھی پڑھے گئے۔ یہ سنت حسنہ تاریخ کے نشیب و فراز میں اسی طرح برقرار رہی اور عام و خاص تمام اہل اسلام میں ایک مستمر اور موقد سیرت کے عنوان سے جاری و ساری رہی ہے اور آج تک ہرگز ترک نہیں ہوئی ہے۔ اس عید کو شیعہ معاشروں میں معصومین علیہ السلام کی روایات کی اتباع کرتے ہوئے عید فطر اور عید قربان سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے اور بہت زیادہ جشن منایا جاتا ہے۔ جشن غدیر کی شان و شوکت کی رعایت کرنا، ہر قوم عید مناتے وقت اپنی ثقافت و عقیدت کا اظہار کرتی ہے، لہٰذا مذہب اہل بیت علیہ السلام میں بھی غدیر کے دن عید منانے میں مختلف امور کو سامنے رکھا گیا ہے، مختلف جو امور ہیں ان پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہے عزیزان محترم، جن کی رعایت کرنے سے دنیا کے سامنے اہل تشیع کی فکری کیفیت کا تعارف ہوتا ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت سے ان موارد کو بھی بیان کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے کہ عید غدیر کی مناسبت سے انجام دیے جانے والی رسم و رسومات جن کو ہم بیان کریں گے صرف ان میں منحصر نہیں ہے، جشن و سرور کا اظہار کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو واقعاً 3 بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، جن میں یہ کہ جشن و سرور کے پروگرام عید سے مناسبت رکھتے ہوں، صاحب عید حضرت علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کے مناسب ہوں، تمام پروگراموں میں مذہبی رنگ مد نظر ہوں اور عام طور سے شادی بیاہ اور ولیمہ وغیرہ کے جشن سے بالکل جدا ہونا چاہیے۔ پہلا یہ کہ جشن و سرور کے پروگرام عید سے مناسبت رکھتے ہوں، صاحب عید حضرت علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کے مناسب ہوں، تمام پروگراموں میں مذہبی رنگ مد نظر ہو اور عام طور سے شادی بیاہ اور ولیمہ وغیرہ کے جشن سے بالکل جدا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو کام شرع مقدس کے منافی ہیں وہ اس جشن میں مخلوط نہیں ہونے چاہیے، جو چیزیں ائمہ علیہ السلام کے دلوں کو رنجیدہ کرتی ہیں اور ہر انسان اپنے ضمیر سے ان کو سمجھتا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب باتیں تمام جشن و سرور خاص طور سے اس طرح کے جشن میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ جو مطالب روایت سے اخذ کیے گئے ہیں حتی الامکان ان کو غدیر کے رسم و رسومات میں جاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انشاءاللہ ان کا ذکر بھی کرتے رہیں گے کہ عید اور جشن غدیر کے سلسلہ میں ائمہ اسلام کے احکام کیا ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے مروی احادیث میں
تمام عیدوں کے لیے عام رسم و رواج اور پروگرام وارد ہوئے ہیں جو دعاؤں کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان کے قطع نظر ائمہ علیہ السلام سے عید غدیر اور جشن غدیر کے لیے مخصوص قوانین وارد ہوئے ہیں جن کو ہم دو حصوں میں بیان کرتے ہیں، جو کہ ایک اجتماعی امور ہے، دوسرا عبادی امور ہے۔ عید غدیر میں اجتماعی امور کو اگر دیکھا جائے، قلبی اور زبانی خوشی کا اظہار۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت خوشی کا اظہار کریں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عید غدیر وہ دن ہے کہ جس دن خداوند عالم نے تم پر نعمت ولایت نازل کر کے احسان کیا، لہٰذا اس کا شکر اور اس کی حمد و ثنا کرو۔ حضرت امام رضا کا فرمان ہے یہ دن مومنین کے مسکرانے کا دن ہے، جو شخص بھی اس دن اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے گا، خداوند عالم قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر کرے گا، اس کی 1000 حاجتیں برلائے گا اور جنت میں اس کے لیے سفید موتیوں کا قصر بنائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اس دن اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی اکرمنا بہذا اليوم وجعلنا من المؤمنین وجعلنا من الموفین بعہدہ الذی عہدہ الینا ومیثاقہ الذی واثقنا بہ من ولایۃ ولاۃ امرہ والقوام بقسطہ ولم یجعلنا من الجاحدین والمکذبین بیوم الدین۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے اس دن کے ذریعے ہمیں عزت دی، ہم کو ان مومنین میں قرار دیا جنہوں نے عہد خدا کی وفاداری کیا اور اس کی پیمان کی پابندی کی جو اس نے اپنے والیان امر اور عدالت قائم کرنے والوں کے سلسلہ میں ہم سے لیا، اور ہم کو قیامت کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں میں نہیں قرار دیا۔ برادران ایمانی، حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو اور جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو اس طرح کرو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ دوسرے حصے میں ذکر ہو چکا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو مبارکباد پیش کریں، اور آپ فرماتے تھے ہنئونی ہنئونی، یعنی مبارکباد پیش کریں، بار بار یہ تکرار کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، سامعین محترم، جشن منانے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خوشی و مسرت کے موقع مناسبت کے لیے جمع ہونا۔ دوسرے لفظوں میں جشن کا مطلب کچھ لوگوں کا اجتماعی طور پر عید منانا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جس دن عید غدیر جمعہ کے دن آئی تھی، آپ نے اس روز جشن منائی۔ اس دن اسی مناسبت سے غدیر اور عید منانے کے سلسلے میں مفصل مطالب ارشاد فرمائے۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام کے خانہ اقدس پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مفصل پذیرائی ہوئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ امام علیہ السلام خود محفل منعقد کرتے تھے، جشن کا اہتمام کرتے تھے، مومنین کو دعوت دیتے تھے اور وہاں یہ عظیم ذکر کرتے تھے، اور جتنا حد تک ہو سکے ائمہ علیہ السلام ہر لحاظ سے عبادات انجام دیتے تھے، اور یقیناً ان کی حیات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا و آخرت میں سعادت کے عظیم درجے پر فائز ہوں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ غدیر کے دن روزہ رکھا، افطار کے لیے کچھ افراد کو دعوت دی۔ ان لوگوں کے سامنے غدیر کے سلسلے میں مفصل خطبہ ارشاد فرمایا اور ان کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجے تھے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عید غدیر کے سلسلہ میں فرمایا اس دن ایک دوسرے کے پاس جمع ہونا تاکہ خداوند عالم تم سب کے امور کو درست فرمائے۔
اشعار پڑھنا بھی غدیر کے جشن منانے سے بہت مناسبت رکھتا ہے، جو ایک قسم کی یادگار ہے، اور شعر کی خاص لطافت و حلاوت سے جشن میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ غدیر کے سب سے پہلے جشن کے موقع پر حسان بن ثابت کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے غدیر کے مناسبت سے اشعار کہنا اور پڑھنا اسی مطلب کی تائید کرتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دن زینت و آرائش کرنے کا دن ہے۔ جو شخص عید غدیر کے لیے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، خداوند عالم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ملائکہ کو اس کے لیے حسنات لکھنے کی خاطر بھیجتا ہے تاکہ آنے والے سال تک اس کے درجات کو بلند رکھیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک عید غدیر کے موقع پر اپنے بعض خاص اصحاب کے گھروں میں نئے کپڑے، یہاں تک کہ انگوٹھی اور جوتے وغیرہ بھی بھیجے، اور ان کی اور اپنے اطراف کے لوگوں کی ظاہری حالت کو تبدیل کیا اور ان کے روزانہ کے لباس کو عید کے لباس میں بدل دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہدیہ دینے کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دن خداوند عالم کی نعمتوں کو ایک دوسرے کو ہدیہ کے طور پر دو، جس طرح خداوند عالم نے تم پر احسان کیا ہے۔ مومنین کا دیدار کرنے کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس دن مومنوں کی زیارت کرے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے جائے، خداوند عالم اس کی قبر پر 70 نور وارد کرتا ہے، اس کی قبر کو وسیع کرتا ہے۔ ہر دن 70,000 ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اہل و عیال اور ابائیوں کے حالات کے بارے میں بھی امیر المومنین کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین نے ایک عید غدیر کے دن فرمایا، جب تم جشن سے اپنے گھر واپس جاؤ تو اپنے اہل و عیال کے حالات میں بہتری پیدا کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو تاکہ خداوند عالم تمہاری الفت و محبت برقرار فرمائے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دن احسان کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال اور خود پر وسعت دے، خداوند عالم اس کے مال کو پھر زیادہ کر دیتا ہے۔ عید غدیر کے لیے جو رسم و رسومات بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک عقد اخوت کا پروگرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دینی برادران ایک اسلامی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی برادری کو مستحکم کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ عہد کرتے ہیں کہ قیامت میں بھی ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ برادران ایمانی، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنا عید غدیر کے اس پاک و مقدس دن کو انتہائی زیادہ ثواب کا درجہ ہے۔ مطلب عید غدیر کے دن ایک مخصوص رسم یہ ہے کہ اس دن کے صاحب یعنی حضرت امیر المومنین کی اس بارگاہ مطہر حرم کی زیارت کرنا ہے کہ جس کے پاسبان خود فرشتے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم عید غدیر کے روز تم کہیں پر بھی ہو، عید غدیر کے دن خود کو امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر کے نزدیک پہنچاؤ، اس لیے کہ خداوند عالم اس دن مومنوں کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ماہ رمضان المبارک، شب قدر اور شب عید فطر کے 2 برابر مومنین کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے غدیر کے دن سے مخصوص ایک مفصل زیارت پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو مضمون کے اعتبار سے مکمل طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے مربوط عقائد، فضائل، محنتوں اور درود و علم کو بیان کرتی ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ نماز، عبادت اور شب بیداری۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دن عبادت اور نماز کا دن ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ظہر سے آدھا گھنٹہ پہلے خداوند عالم کے شکر کے عنوان سے 2 رکعت نماز پڑھو۔ ہر رکعت میں سورہ حمد 10 مرتبہ، سورہ توحید 10 مرتبہ، سورہ قدر 10 مرتبہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھو۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو خداوند عالم 1,00,000 حج اور 1,00,000 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور وہ خداوند عالم سے جو بھی دنیا اور آخرت کی حاجت طلب کرتا ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ برآئے گی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسجد غدیر میں نماز پڑھنا مستحب ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنا زیادہ ثواب رکھا ہوا ہے۔
چونکہ پیغمبر اکرم نے اس مقام پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین معین فرمایا تھا اور خداوند عالم نے اس دن حق ظاہر فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ رکھنا بے انتہا ثواب ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب حضرت امیر المومنین نے خداوند عالم کا شکر بجا لانے کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا اس دن کا روزہ 60 سال کا کفارہ ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا 60 سال کے روزوں سے افضل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اس دن کا روزہ 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرے کے برابر ہے، اور یہ بھی آپ ہی کا فرمان ہے غدیر کے دن کا روزہ دنیا کی عمر کی مقدار کے روزہ کے رکھنے کے برابر ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا کی عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزہ رکھے تو غدیر کے دن کا روزہ رکھنے والے کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ بہرحال مومنین کرام، بہت سے اعمال ہیں، بہت سے دعائیں ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو مومن اس پاک مقدس اور مطہر دن کو اگر پالے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کی تگ و دو کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کے قریب ہو اور ریاضت حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، نمازیں پڑھے، اپنے مرحومین کو یاد کرے۔ اور روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کو خوش کرے تو ویسے دوسرے دنوں میں انتہائی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن عید غدیر کے دن جو لوگوں کو خوش کرتا ہے، چاہے وہ مال دے کر یا چاہے اپنے مسکراہٹ سے یا کسی بھی طریقے سے اگر کسی مومن کو خوش کرے تو اس کا ثواب جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو عزیزان محترم، برادران ایمانی، امید ہے کہ یہ جو چیزیں، یہ عبادات، یہ جو اعمال، یہ جو عظیم عید غدیر کے دن کے حوالے سے جو انتہائی روحانیت و معنویت سے بھرپور جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم خود بھی اس پہ عمل کر کے دنیا و آخرت میں ایک عظیم درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں اس دن کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو مومن جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگارہ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مومنین کرام جو نیک دلی حوائج شریعہ رکھتے ہیں، پروردگارہ ان تمام حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی اور رکاوٹوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں اس عظیم عید کا واسطہ، عید غدیر کا واسطہ، پروردگارہ ان کو اولاد عطا فرما۔ بندے ناچیز کو اسپیشلی کچھ لوگوں نے کہا ہوا ہے اولاد کے لیے، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اس عظیم عید کا واسطہ ان کو اولاد نرین و صالح عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اپنے آخری حجت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد سے جلد ظہور فرما، اور ان کے ظہور پر نور سے ظلمتوں اور تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو جلد سے جلد روشن و منور فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان کے حقیقی آوان و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں پروردگارہ
ان کی مغفرت فرما اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ جو مسافر سفر میں ہے ان کا سفر بخیر فرما۔ پروردگارہ جو مومنین کرام جہاں کہیں بھی ہیں، جو نیک دلی حوائج شریعہ رکھتے ہیں، ان کی تمام نیک دلی حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری ان دعاؤں کو، ہمارے ان اذکار کو، ہمارے ان عبادات کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و مستجاب فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقی محبت، حقیقی پیار، الفت وہ ہمارے دلوں میں معجزن فرما۔ پروردگارہ ایک دفعہ پھر عرض ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مستجاب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔